اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ وہ لوگ جن کو دی ہم نے کتاب وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے، وہی اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو کوئی اس کا انکار کرے وہ خسارہ پانے والے ہیں۔ پہلا پارہ 14واں رکوع یہاں مکمل ہوا اور آیت نمبر 121 ہے، جس کی تلاوت آپ کے سامنے رکھی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر قرآن مجید کا حق نہیں ادا کرتے تو جیسے اصل زر انسان کا ڈوب جاتا ہے، اسی طرح جو جنت کے عوض انسان عبادات کر رہا ہوتا ہے وہ بھی اصل زر ہوتا ہے انسان کا، اور اصل زر ڈوبنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے جنت کے عوض قرآن مجید کو نافذ کرنا تھا، اپنی ذات، اپنا کنبہ، اپنا خاندان، پھر اگر کوئی موقع ملے تو پھر پورا ملک۔ تو یہ ایک ترتیب ہے اس قرآن مجید کی اس آیت میں جو بیان ہوئی ہے۔ تو بہرحال ہم نے دیکھا اس کو تجوید کے اعتبار سے، پھر قرأت کے اعتبار سے، پھر مخارج کے اعتبار سے، اس کے پڑھنے کے 4 اصول ہم نے پڑھنے شروع کیے ہیں: تجوید، پھر قرأت، اور پھر مخارج، پھر ادائیگی۔ مخارج کے اعتبار سے کل ہم نے پچھلی نشست میں کچھ پڑھا تھا، اور وہ کہ 28 حروف ہوتے ہیں، کسی ایک مخرج کو کسی دوسری مخرج کی جگہ سے نکالنا یقیناً معنی کے تبدیل ہونے کے مترادف ہے۔ معنی تبدیل ہوتے ہیں یقیناً۔ دیکھیے ہم نے دیکھا کل اور قلبن سے قلبن، اس کے معنی کتے کے ہیں اور اس کے معنی دل کے ہیں۔ اس کی اہمیت ہمارے سامنے آئی ہے کہ اگر کسی حرف کو اس کی اصل جگہ سے نہ نکالا جائے، اصل مخرج سے نہ نکالا جائے، مخرج کا مطلب ہوتا ہے حرف کے نکلنے کی جگہ سے نہ نکالا جائے، تو پھر اس کے معنی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ تو قرآن مجید کے 28 حروف کو ہم نے منہ کے 5 حصوں سے پڑھا ہے: زبان ہے، حلق ہے، ہونٹ ہے، ناک ہے اور تالو ہے۔ اس کے بعد ہم نے 9 گروپس بنائے تھے 28 حروف کو پڑھنے کے لیے، اور بڑے آسان: الف، با، تا، سا، جیم، قاف، سین، لام، ضاد۔ یہ ہم نے 9 گروپس بنائے تھے، اور ان میں 28 حروف تہجی آواز کے اعتبار سے آپ کے سامنے آ گئے۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ ان 28 حروفوں کو جب ہم نکالیں مخرج نکالنے کا طریقہ سیکھیں تو یقین جانیے وہ بھی قرآن مجید میں ان حروف کے اندر ہی شامل ہوتا ہے، اور وہ آپ کو یاد بھی ہوگا: کتب جدن، قاف، توئے، بے، جیم اور دال۔ یہ حروف جو ہیں یہ حروف قلقلہ کہلاتے ہیں۔ قلقلہ قلقلہ سے مراد یہ ہے کہ ان حروف کو جب ہم نے ادا کرنا ہو تو ان کو آپ جزم دیں اور پھر آپ اسے پڑھیے۔ مثال کے طور پر قد،
دال کو آپ نے جزم دی ہے اور اس کے پیچھے زبر آیا تو اسے ادا کیا ہم نے. تو دیکھیے دال کیسے ادا ہوتی ہے، جیسے آپ بال دیوار کے ساتھ ماریں اور اس کی آواز واپس آئے، بال واپس آئے، بالکل اسی طرح دال کی آواز بھی واپس آئے گی. قد اب ادا ہوا، قد ادا نہیں ہوا، قد اب ادا ہوا. تو بالکل اسی طرح جیم کو دیکھیے، یج یج ادا نہیں ہوا، یج یجمعو. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں حقہ حقہ. تو یہ جو ہم نے دیکھا حقہ کے اعتبار سے، دیکھیے قد پھر حقہ. التحیات للہ والصلوات والطیبات والطیبات. تو یہ دیکھیں واپس آ رہی تھی. اسی طرح اور بھی الفاظ ہم دیکھتے ہیں اس اعتبار سے، اقرب اور یجمع. ربنا حب لنا حب لنا من لدنک رحمہ. تو جو میں آپ کے سامنے یہ پریکٹس کروا رہا ہوں وہ ایک چیز کی نشاندہی کر رہی ہے کہ حروف تہجی جو 28 ہیں ان سب کا مخارج نکالنے کا قاعدہ یہی ہے. مثال کے طور پہ آپ نے با کا مخرج نکالنا ہو تو آپ پیچھے زبر دے دیں اور آگے اس کے زبر دے دیں، اور یہ ہے ہر حرف کا مخرج نکالنے کا طریقہ. اب ادا نہیں ہوا، اب ادا ہوا، یہ ہونٹوں کا حرف تھا. تو اس اعتبار سے مخارج جو ہم نے پڑھے ہیں اس کی ادائیگی اور اس کی مشق یہ اب ہمارے ذمہ ہے کہ ہم جتنا اس کو اس مشق کے طریقے پر کریں تو ہماری ادائیگی درست ہو سکتی ہے. لیکن آج کی نشست میں ہم ادائیگی دیکھیں گے. ادائیگی میں آوازیں ہوتی ہیں. آوازیں اگر ہم اس کا پیمانہ فکس کریں تو جزم کی آواز، زبر کی آواز، زبر کے ساتھ الف کی آواز، زیر کے ساتھ یا کی آواز، پیش کے ساتھ واو کی آواز، یہ اور زبر کے ساتھ کھڑی زبر آ جائے، کھڑی زبر کے اوپر چھوٹی مد آ جائے، پھر بڑی مد آ جائے. اور دو آوازیں اور بھی ہیں. اگر زبر کے ساتھ واو آ جائے، مثال کے طور پر لام زبر وا لو، اور زبر کے ساتھ یا آ جائے تو لئی، یہ نرم آوازیں کہلاتی ہیں. اگر ہم ان آوازوں کو اس اعتبار سے دیکھیں اور اس کا ایک سٹینڈرڈ اس پہ پیمانہ طے کریں تو یہ زبر کی آواز کے ساتھ جو الف لگی یہ آواز پوری ہوتی ہے. یہ پوری آواز کو ہم کہتے ہیں یہ 100% آواز ہے. اور یہ آدھی آواز جو ہے اگر اس کو کہیں یہ 50% آواز ہے تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہوگی. اور یہ جزم کی آواز جو ہے یہ 1/4 ہے، یہ زجر کی آواز ہے، یہ جھڑکی کی آواز ہے، یہ تنبیہ ہے. اور یہ جزم کی آواز جو ہوتی ہے یہ آرڈر ہوتا ہے. کوئی بھی زبان جب بھی کھڑی ہوتی ہے تو آرڈر پر کھڑی ہوتی ہے. مثال کے طور پر جزم کی آواز کو دیکھیے، اللہ اکبر. اب را کے اوپر جزم آئی ہے، یہ جھٹکے کی آواز ہے، 1/4 آواز ہے، یہ زجر ہے، یہ تنبیہ ہے، یہ آرڈر ہے. لیکن اس آواز کو دیکھیے، آدھی آواز کو، آدھی آواز اور پوری آواز میں اتنا جتنے ہم نے اہمیت مخارج کے اعتبار سے دیکھی، اسی طرح ہم اس کو ذرا دیکھیں تو ہم لام زبر ل، لام زبر ل، لام زبر الف لا، یکسر معنی تبدیل ہو گئے. لام زبر لا اس کے معنی ہیں البتہ ضرور. وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ. اب دیکھیے وَلَئِنْ اور البتہ ضرور، لام زبر الف لا، آواز پوری ہو گئی.
لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، تو اس اعتبار سے آدھی آواز سے پوری آواز میں جو پڑھا جائے گا تو معنی تبدیل ہو جائیں گے۔ آپ کی دلچسپی کے لیے یہ ایسا ایک عنصر ہے، ایسا ایک فیکٹر ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے شروع ہوا اور یہ تا دم قیامت یہ اسی طرح ہی چلتا رہے گا، اور اس کی اصلاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی کر دی گئی تھی۔ آپ کے علم میں ہے کہ مکے والے لوگ سیٹیاں بجاتے تھے، گانے اور ڈھول اور مزامیر، ساز، نمازوں میں بھی وہ اس طرح کرتے رہے، تو ان کی اس آوازوں کی اصلاح کے لیے قرآن نازل ہوا۔ تو یقین جانیے ایک دور ایسا گزرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں، ایک لفظ ہے رائنا۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، رعایت کیجئے، ہماری طرف دیکھیے، بات کو ریپیٹ کر دیجئے۔ یہ ہے اس لفظ کے صحیح معنی۔ لیکن یہود جو تبرانی زبان جانتے تھے، اور تبرانی زبان عربی لوگ نہیں جانتے تھے، اور انہوں نے اپنی زبان میں اس لفظ کو تھوڑا سا آدھی آواز سے پوری آواز میں پڑھ دیا، رائینا کیا۔ اب یہ آدھی آواز ہے اور یہ پوری آواز ہے۔ اب اس کے معنی چرواہے کے یہ ہیں اس کے معنی رائینا۔ اب عرب لوگ تو عربی جانتے تھے، اور ان کی اس آواز کو کچھ عرب لوگوں نے بھی دہرانا شروع کر دیا، اور اچھا لگنا شروع ہوا۔ جیسے سر لگتی ہے، راگ ہوتا ہے، وہ تو پہلے ہی راگ والے تھے، سیٹیاں بجتی تھیں۔ اللہ نے آیت اتاری اور 13واں رکوع وہاں شروع ہوا۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں سب سے پہلے اہل ایمان کو اسی جگہ پکارا گیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا۔ اب تم نے رائنا نہیں کہنا، وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ ما یود الذین کفروا، آپ دیکھیے گا قرآن مجید کھولیں، 13واں رکوع وہاں شروع ہوا ہے، اور وہاں اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ آدھی آواز سے پوری آواز میں پڑھنے سے معنی تبدیل ہو گئے ہیں، لہٰذا اب آپ اس لفظ کو ترک کر دیں۔ وقول انظرنا، اب نظر ینظر لفظ کہا گیا ہے، ہماری طرف دیکھیے، ہماری طرف ہماری بات کو، اپنی بات کو ریپیٹ کر دیں۔ نظر کو وہ نہیں موڑ سکیں گے، اس لفظ کو انہوں نے آدھی آواز سے پوری آواز میں پڑھ کے معنی تبدیل کر دیے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو آیت اتاری، اللہ تعالیٰ نے اللہ کو آیت اتارنی پڑی اس بات کی اصلاح کے لیے۔ تو جو میں اس سے استدلال لے رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آج کی دنیا میں یا تا دم قیامت ہم جو سریں اور راگ اور الفاظ کے بغیر سوچے سمجھے ہم کسی لفظ کو لمبا کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں چونکہ اس کے معنی کا پتہ نہیں ہوتا، اس لیے ہم اپنے اس کو خوش الہانی سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ماشاءاللہ ہم نے بڑا اچھی قرات کی ہے اور وغیرہ وغیرہ پڑھا ہے۔ آپ آج کی دنیا میں آپ اپنی اذانیں دیکھیں، جب ہم کہہ رہے ہوتے ہیں اشہدو، میں گواہی دیتا ہوں، اشہدو، میں گواہی دیتا ہوں، اور اگر غلطی سے بھی آپ یہ کہیں اشہادو، تو اشہاد تو شہید کی جمع آتی ہے، گواہی دینے والے زیادہ لوگ، تو اس نے گواہی اشہدو، شہید مطلب اس نے جان قربان کی، اشہاد بہت سارے قربان کرنے والے۔ اسی طرح جب ہم کہتے ہیں اشہدو انا، تو یہ تو درست ہوگا، اور جب ہم کہیں گے اشہدو انا، تو پھر اس میں نون الف نا کی ضمیر لگ جائے گی، تو وہ معنی بالکل غلط ہو جائیں گے۔ یہ آج ہماری اذانوں میں دیکھیں تو ہم کہتے ہیں حیا، بالکل درست ہے، اور جب ہم کہتے ہیں حیا، ہم اس کو لمبا کر رہے ہوتے ہیں، آدھی آواز سے پوری آواز میں پڑھنے سے تسنیہ کی بات ہو رہی ہوتی ہے، تو معنی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ تو میرا کہنا یہ ہے،
میرا استدلال یہ ہے کہ اگر آدھی آواز سے پوری آواز کا فرق ہمیں نہ سمجھ آیا تو یقیناً ہم معنی میں تبدیلی کر رہے ہوں گے، غلط پڑھ رہے ہوں گے۔ اس لیے اس کی احتیاط کے لیے ہم بچپن میں اس طرح پڑھتے رہے اور ہم سے پڑھایا گیا کہ ہمیں ایک تختی دی جاتی تھی، اور وہ تختی کیا تھی؟ زبر کی تختی، اور کھڑی زبر کی تختی کو علیحدہ سے بولنا ہوتا تھا۔ دیکھیے آ ای او بابی بو تاتی تو ساسی سو جاجی جو۔ اب آپ ایک ردم میں پڑھیں، آ ای او بابی بو تاتی تو ساسی سو جاجی جو، یہ زبر کی آواز ہے۔ اگر آپ جھٹکے کی آواز بولیں ب ب، یہ جھٹکے کی آواز جزم کی ہے۔ آ با تا سا، یہ زبر کی آواز ہے۔ اور کھڑی زبر کی آواز آ ای او با بی بو، جب تک اس کی آپ مشق نہیں کرتے تو یقیناً آپ کی اس کی پریکٹس نہیں ہوتی، تو آپ قرآن مجید میں اس بات کا فرق نہیں کر سکتے کہ معنی میں کتنی تبدیلی آ گئی ہے۔ تو میں عرض کروں کہ یہ تو ہم نے دیکھا، لیکن یہاں جو زبر کے ساتھ الف اور زیر کے ساتھ یا آئی ہے اور پیش کے ساتھ واو آئی ہے، یہ حروف مدہ کہلاتے ہیں۔ اس سے آواز پوری ہوتی ہے۔ زیر کے ساتھ یا لگائیے تب آواز پوری ہوگی، پیش کے ساتھ واو لگائیے تب آواز پوری ہوگی، زبر کے ساتھ الف لگائیے تب آواز پوری ہوگی۔ اور اس پوری آواز کو آپ دیکھیے حروف مدہ کہلاتے ہیں۔ یہ حروف مدہ حروف اصلی ہوتے ہیں۔ مدہ اصلی جسے ہم کہتے ہیں وہ یہ صرف 3 ہی ہوتی ہیں، اور یہ جو کھڑی زبر والی اور اس کے اوپر چھوٹی مد لگتی ہے اس کو دیکھیے، اور یہ بڑی مد والی دیکھیے، تو اس کے بھی لانے کے علیحدہ سے پیمانے ہیں۔ دیکھیے اگر مد آ جائے اور اس کے بعد حمزہ آ جائے تو یقیناً دیکھیے مثال کے طور پر میں لکھنے لگا ہوں انی، یہ میں لکھ رہا ہوں انی، اب نون کے ساتھ زیر کے ساتھ یا لگی، آواز پوری ہو گئی۔ اور اگر میں اس کے بعد میں بعد والا لفظ لکھوں انی اعلم، اب یہ حمزہ ہے۔ اگر اس کے بعد یہ حمزہ آ جائے تو یہ چھوٹی مد اس کے اوپر یا کے اوپر آتی ہے۔ اب یہ حمزہ آیا ہے، اس سے مد منفصل کہتے ہیں، عام طور پر علیحدہ آنے والا۔ قرآن مجید آپ جہاں بھی دیکھیں گے تو یہی ایک قاعدہ چھوٹی مد کا ہوگا، لیکن یہ جو چھوٹی مد اور بڑی مد ہے یہ محاورہ تبدیل کرتی ہے۔ کیسے محاورہ تبدیل ہوتا ہے میں ابھی آپ کے سامنے بات رکھتا ہوں، لیکن یہ بڑی مد کا بھی قاعدہ سنیں۔ اگر حروف مدہ آ جائیں اور اس کے بعد حمزہ آ جائے تو مثال کے طور پر نَصُفَہَاءُ، اب یہ حمزہ آیا ہے، اب پیچھے مد آ رہی ہے، اور قاعدہ اب یہ ہے کہ اس کے اوپر بڑی مد لے کے آئیے۔ اس کو مد منفصل کہتے ہیں، اسے مد متصل کہتے ہیں، اور اسے مد منفصل کہتے ہیں۔ اب ہم نے دیکھا کہ زبر کی آواز اور آدھی اور پوری آواز میں معنی تبدیل ہوئے، اور ان میں محاورہ تبدیل ہوتا ہے۔ اچھا کیسے محاورہ تبدیل ہوتا ہے؟ ہم کسی چیز کو بات کرتے وقت کسی چیز پہ زور دے رہے ہوتے ہیں، خواہ آپ پنجابی بولیں خواہ اردو بولیں، تو بالکل اسی طرح زور دیتے ہیں تاکہ وہ سٹریس ہو جائے، اس کی اہمیت بڑھ جائے۔ مثال کے طور پر ہم یہ کہتے ہیں یہ ایک کتاب ہے۔ دیکھیے جملہ تو ایک ہی ہے، اور میں اس کو 4 انداز سے پڑھوں گا تو اس پر علیحدہ علیحدہ معنی ہوں گے۔ جب میں کہوں گا یہ تو اس کو زور دوں گا تو یہ کا مطلب ہے دس، اس پہ یعنی یہ، اور ایک مینز ون، اور اس پہ زور دوں گا کتاب دا بک، اور ہے پہ زور دوں گا تو از کے معنی ہوں گے۔ ہم ویسے کہہ رہے ہوتے ہیں یہ کتاب ہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن جب ہم کہتے ہیں یہ ایک کتاب ہے تو جس چیز پر ہم زور دیں گے بالکل اسی طرح جب قرآن مجید میں یہ چھوٹی مد اور بڑی مد آتی ہے، مثال کے طور پر سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ الَّتِي
कानू अलैहा, तो इस एतबार से सयकुलु सुफहा में देखिए उन बेवकूफ़ों के ऊपर जोर दिया गया था जिन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे तावील किबला का अमल नहीं किया था और कुछ चहम गोइयाँ की थी, उनके बारे में कुरान ने इस तरह से बयान किया। अब तक हमने देखा 5 आवाज़ें, और ये 2 आवाज़ें जो हैं लीन की आवाज़, ये नरम आवाज़ें होती हैं, ज़बर के साथ वाव आ जाए, वलौ अन्नाहुम, और लई जो आता है ये भी इसी तरह नरम आवाज़ से आता है। लेकिन इन आवाज़ों के बाद अब इसके कायदे शुरू होते हैं, और कायदों में हम देखते हैं कि सबसे बड़ी बात एक है जिसको हम अभी आपके सामने रखते हैं, एक तरीका मारूफ है और एक तरीका मजहूल है। तरीका मारूफ और तरीका मजहूल, उसको देख लेते हैं। एक मरतबा आपके सामने बात पूरी आ जाए। देखिए, तरीका मारूफ और व मजहूल, ये इतनी अहमियत की हामिल बात है कि यहाँ से हमारी पढ़ाई दुरुस्त होती है। मजहूल कहते किसे हैं? मजहूल कहते हैं किसी एक ज़ुबान को किसी दूसरी ज़ुबान के लहजे में पढ़ने का नाम मजहूल है। बस ये बात याद रखिए। देखें, मिसाल के तौर पर मैं आपको इसका एक आसान सा कायदा बताऊंगा और हल भी बताऊंगा। AEIOU, ये हमारे वाविल्स हैं। उसूली तौर पर ये हमारी आवाज़ें हैं। जब आप पेश देखें तो आप यू की आवाज़ निकालें, और जब आप ज़ेर देखें तो ई की आवाज़ निकालें। अगर आप इसके मुकाबले में ओ की आवाज़, या ये ले लो, ये हमारी उर्दू है, अगर आप पेश की आवाज़ को लो निकालें, ओ निकालें, और ज़ेर की आवाज़ को ए निकालें, तो ये बड़ी ये की आवाज़ निकलेगी। मिसाल के तौर पर हम जब ये कह रहे थे, इस तरह से हम पढ़ रहे होते हैं, तो मजहूल होता है। सारे देहातों में आज तक कुरान मजीद जैसे पढ़ा जा रहा था और औरतों से पढ़ा जा रहा था, यकीनन वो मजहूल तरीका था। उस मजहूल तरीके को दुरुस्त करने के लिए इस कायदे को आप मद्देनज़र रखिए। जब पेश देखें तो यू की आवाज़ निकालें, और जब ज़ेर देखें तो ई की आवाज़ निकालें। मैंने बहुत बार बात सुनी है, अल्हम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिके यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्ताईन। अब बताइए, यहाँ ज़ेर की आवाज़ थी वहाँ बड़ी ये निकली, और जहाँ पेश की आवाज़ थी वहाँ ओ की आवाज़ निकली, तो ये तरीका मजहूल बना। सही मारूफ तरीका क्या था? अल्हम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्ताईन। अब ये तरीका मारूफ और तरीका मजहूल की आपके पास एक कायदा आ गया। इसके बाद मुख्तसर से कायदे हैं जिनको हमने आज समझना है कि एक ऐसा हर्फ है, हरूफ तहजी में, जिससे सारे अरबी के कायदे बने। कमाल ये है, और वो आप भी ज़हन में रखें। मुझे यकीन है कि ये आपके लिए बिल्कुल नई बात होगी, और वो नून है। नून, इससे सारे अरबी के कायदे, तजवीद के कायदे बने हैं। अगर नून साकिन की आवाज़ के बाद, नून साकिन की आवाज़ के बाद, अच्छा, नून साकिन इस तरह भी लिखा जाता है जैसे आप कहते हैं मन, या जैसे आप कहते हैं मिन। नून साकिन की आवाज़ इस तरह भी आती है, लेकिन नून साकिन की आवाज़ इस तरह भी आती है। 2 पेशें तनवीन आती है, 2 ज़बरें, 2 ज़ेरें, जिसमें तनवीन की आवाज़ आ जाए उसमें नून साकिन की आवाज़ होती है तनवीन में। ये जो तनवीन वाला नून साकिन होता है, इसको मलफूजी नून कहते हैं। क्या कहते हैं? मलफूजी, लफ्ज़ों वाला मलफूजी, मलफूजी नून।
ملفوظی نون، یعنی لفظوں سے نون کی آواز آتی ہے۔ تو اگر نون ساکن کی آواز کہیں آ جائے اور اس کے بعد آپ یا، را، میم، لام، واو، نون، ان حرفوں میں سے کوئی ایک حرف آ جائے جس کو ہم یاد کرنے کے لیے آسان آپ کے ساتھ رکھتے ہیں، سامنے رکھتے ہیں، یرملون، ان میں سے کوئی ایک حرف کی آواز آ جائے تو نون ساکن کی آواز بند ہو جاتی ہے، یعنی ادغام ہو جاتا ہے۔ ادغام کے معنی ہوتے ہیں بند ہو جانا۔ یہ بند ہو جانا دو قسم کا ہوتا ہے، ایک ناقص ہوتا ہے اور ایک تام ہوتا ہے۔ تام کا مطلب ہوتا ہے آواز پوری بند ہو جاتی ہے، اور ناقص کا مطلب ہوتا ہے آواز آدھی بند ہوتی ہے۔ اگر مثال کے طور پر وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، مَن يَقُولُ، اب دیکھیے نون ساکن کے بعد یا آ گیا، اس کا مطلب نون ساکن کی آواز بند ہو گئی ہے، آدھی بند ہوئی ہے، پوری بند نہیں ہوئی۔ جیسے ہم نے ابھی بھی پڑھا، یہاں دیکھیے وَمَن يَكْفُرْ، اب نون ساکن کی آواز کے بعد یہاں یا آیا ہے، تو ان کی پہچان یہ ہے کہ یہ حروف جو ہیں یہ تشدید لے کے آئیں گے، تشدید لے کے آئیں گے۔ مثال کے طور پہ مِن لَدُنْکَ، اب دیکھیے مِن لَدُنْکَ رَحْمَہ، یہ نون ساکن کے بعد بالکل بند ہو گئی۔ مِن رَبِّہِمْ اولئک علی ھدی من ربہم، اب یہاں بھی تشدید آئے گی، یہاں بھی تشدید آئے گی، ربہم۔ اب دیکھیے را آیا، لام آیا تو نون ساکن کے بعد بالکل بند ہو گئی۔ جس کی آواز پوری بند ہو جائے وہ تام ہو گیا، اور جس کی آواز آدھی بند ہوئی وہ ناقص ہو گیا۔ ان میں سے 3 حروف ایسے ہیں جو ناقص کے ہیں، اور 3 حروف ایسے ہیں جو تام کے ہیں۔ یہ ایک قاعدہ ہم نے پڑھا ہے، اس قاعدے کو قاعدہ ادغام کہتے ہیں، آواز کا بند ہو جانا۔ اسی طرح نون ساکن کی آواز کے بعد اگر حروف ہلکی آ جائیں، آ، ہا، عین، ہا، غین، خا، نون ساکن کی آواز کے بعد اگر ان حرفوں میں سے کوئی ایک حرف آ جائے تو نون ساکن کا اظہار ہوتا ہے۔ نون ساکن ظاہر ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر انعمت، انعمت، نون ساکن کے بعد عین آ گیا ہے تو نون ساکن کا اظہار ہو جائے گا، انعمت۔ آپ یہ نہیں کر سکیں گے انعمت، بالکل غلط ہو جائے گا۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمیں عین نکالنا بعض اوقات مشکل ہوتا ہے، اور یقیناً اس کے لیے مشق چاہیے، لیکن قرآن مجید کا ردم دیکھیں، ایسی ترتیب ہے کہ آٹومیٹک آپ کی جو آواز ہے عین کی بالکل صاف ستھری آئے گی، اور اس جگہ پر آپ کی نشاندہی ہو جائے گی جہاں آپ نے انعمت، انعمت، عین کے اوپر آواز آپ کی چلی گئی اس جگہ پر، اور عین بھی اصل جگہ سے نکلی۔ جیسے آپ کہتے ہیں سمیع اللہ لمن حمیدہ، لمن حمیدہ، حمیدہ، اب ہا نکالنا بھی ذرا مشکل ہوتا ہے، حروف ہلکی ہوتے ہیں، ذرا مشکل ہوتا ہے۔ تو اگر نون ساکن کی آواز کا اظہار ہو، ظاہر ہو، تو ہا نکالنا بھی آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ سمیع اللہ لمن حمیدہ، اب یہ نہیں ہو سکتا لمن حمیدہ، غلط ہو جائے گا۔ آپ کو وہ جہاں سے ہا نکلنی ہے ہا بھی صحیح نہیں نکلے گی، جہاں سے عین نکلنی ہے وہاں سے بھی نہیں نکلے گی۔ تو یہ حروف ہلکی کے اعتبار سے ہم نے دیکھا۔ اور
یہ اظہار کا ایک قاعدہ ہوا، نون ساکن کا ظاہر ہو جانا۔ ایک قاعدہ اس کے بعد اور بھی ہے کہ اگر نون ساکن کی آواز کے بعد با آ جائے، با، صرف با آ جائے، تو یہ نون ساکن کی آواز چھوٹی میم میں بدلتی ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں من بعدی، یہ من تھا اور یہ من بعدی، اور با اس کے بعد آ گیا، اب یہ چھوٹی میم میں آواز چلی گئی ہے، من بعدی۔ اور اب دیکھیں 6 حرف تو ہمارے ادغام کے ہو گئے، 6 اظہار کے ہو گئے، اور ایک ہمارا با کا ہو گیا، تو یہ 13 حروف آ گئے۔ 28 میں سے 13 نکالیں، اور جو 15 حروف ہیں ان کا قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن کی آواز کے بعد اگر ان 15 حروف میں سے کوئی ایک حرف آ جائے تو نون ساکن کی آواز کا اخفا ہوتا ہے۔ کیسے اخفا ہوتا ہے؟ دیکھیے، قُوا أَنفُسَكُمْ، اب دیکھیے نون ساکن کی آواز کے بعد فا جو ہے نہ یرملون میں ہے، نہ حلقی میں ہے، اور نہ با میں ہے۔ تو اگر نون ساکن کی آواز کے بعد 15 حروف میں سے کوئی ایک حرف آ جائے تو وہ اخفا میں چلی جاتی ہے اس کی آواز۔ تو یہ قاعدے مختصر سے میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھے ہیں، باقی آپ اس کو دیکھیے، اس کے مطابق آپ ناظرہ پڑھیے، قرآن مجید پڑھیے۔ پھر بھی اگر کوئی سمجھ نہ آئے تو یہ یوٹیوب کا چینل جو ہے، آپ اس کو تسہیل القرآن قاری حبیب الرحمن سبسکرائب کریں، اور میسیج میں آپ مجھ سے کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو واٹس ایپ میسیج میں آپ میرے اسی نمبر پر 0321 435 0664 پر آپ مجھ سے فون پر بھی رہنمائی لے سکتے ہیں۔ باقی آپ کے لیے ایک اور سہولت بھی موجود ہے کہ آپ فون پر بھی مجھ سے قرآن مجید کی کوئی آیت، کوئی مسئلہ پوچھنا چاہیں تو میں انشاءاللہ آپ کو فون پر بھی پڑھا سکوں گا۔ جزاک اللہ خیر۔ آج کا لیسن ہمارا یہ یعنی 2 نشستوں میں ہم نے پوری تجوید کے قاعدے مکمل کیے ہیں۔ اب یہ مشق جو ہے وہ جب تک مشق نہیں ہوتی اس وقت تک اس کی پروننسیشن جو ہے وہ پختہ نہیں ہوتی۔ تو بہرحال مشق بہت ضروری ہوتی ہے۔ پریکٹس میکس دی مین پرفیکٹ۔ روزانہ پڑھا کریں، اور سچی بات یہ ہے کہ صحابہ کا معمول دیکھیں، ایک منزل، ایک سپارہ 30 دنوں میں یہ مکمل کیا کرتے تھے۔ تو اس طرح سے روزانہ قرآن مجید کھولیں تاکہ آپ کی جو پڑھائی ہے وہ درست ہو، اور اس سے ہمیں اللہ تعالیٰ ہماری اس نیکی کو قبول کرے۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ جزاک اللہ خیر۔